ایگو کو اگر ہم دیکھیں این انہیلدی بلیف ان آور اون امپورٹینس. فرق دیکھ لیں, ہیلدی بلیف ہو اور ہیلدی بلیف وہ ہوتا ہے جو فیکچوئل ہوتا ہے. اور وہی بات ہے جیسے آپ سب نے مثالیں بھی دی کہ خلفاء راشدین اور باقی بھی جو صحابہ تھے, دیکھیں نا ورلڈ لیڈرز تھے, انہوں نے کیا کچھ اچیو کیا, ان کو ٹائٹل ملا رضی اللہ عنہ. مطلب ہم ترستے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ابھی دنیا میں بتا دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. ان کو یہ ٹائٹل ملا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بیلنس کو اسٹرائک کیا, ہیلدی ڈومین میں اپنی امپورٹنس کو رکھا, اس کو استعمال کیا صحیح جگہ پہ. دوسری بات, the need to be better than, more than, recognized for, far past any reasonable utility. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے یا کسی چیز کو زیادہ حاصل کرنا ہے یا اپنی کہیں پہچان کروانی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, میں کیوں چاہ رہی ہوں. یعنی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کہیں کہیں وہ پہچان دین کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے, لوگوں کو اللہ کی معرفت دینے کے لیے ضروری ہے, اور کہیں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جب ہم اپنے گھروں میں ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے اتنی, وہاں پہ ہمارا رول چینج ہو جاتا ہے. کئی دفعہ خواتین جو اسپیشلی کہیں درس وغیرہ دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہسبینڈ بھی کہہ دیتے ہیں ان کو کہ تم اب یہاں پہ نا اپنے درس دینا شروع کر دینا, یہاں نا ٹیچر بن جانا, کیونکہ ہر جگہ کی ہم نے نیڈ کو بھی دیکھنا ہے. کہیں پہ ہمیں خاموش ہو جانا ہے, کہیں پہ ہمیں بات کرنی ہے, کہیں پر ہمیں ایز این ایکسپرٹ جانا ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ بہتری جو چاہ رہے ہیں کس وجہ سے چاہ رہے ہیں. پھر یہ کہ اٹس دا سینس آف سپیریورٹی اینڈ سرٹیننگ دیٹ ایکسیڈس دا باؤنڈس آف کانفیڈنس اینڈ ٹیلنٹ. جیسے آپ لوگ بات کریں نا تکبر, وہ آپ کا کانفیڈنس جتنا لیول بیئر منیمم ہوتا ہے کہ بھی اس لیول تک آپ کا ہونا چاہیے, اس کو کراس کر جائے. ٹیلنٹ کا استعمال بھی اس کو کراس کر جائے. میرے خیال سے کانفیڈنس اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ چیز صحیح ہے. حق پہ رہنے کے لیے کانفیڈنس چاہیے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. کانشنس کے اوپر نظر رکھنا. تو ہوتا یہ کہ کلچر سکیچ نا, آپ جب رہتے ہیں اس انوائرمنٹ میں آپ ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ آپ کے میسج کا 12 سے 24 گھنٹے میں جواب دے دیتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو آپ میسج کرتے ہیں, وہ خاندان والے نہیں, جیسے کوئی سینئر لوگ ہیں, وہ 4 ہفتے آپ کا جواب نہیں دیتے. ریڈ کر لیا ہے, لیکن اب جب آپ اس لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہاں, جب آپ اس میدان میں ہیں رسپونڈ تو ہم کریں کسی کو کہ بھئی ہم سب کے لیے بھی کتنا ضروری ہے نا, ہمارے رشتے دار بھی ہوتے ہیں, جاننے والے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہم نہیں جواب دیتے. ہم نے عادت بنا لی ہوئی ہے کہ جی ہم نہیں دینا. تو اللہ تعالیٰ جب وہی بات ہے اسٹیٹس اونچا کرتا ہے تو اس کے مطابق پھر بیہیویئرز بھی ہمارے ہونے چاہیے. So it's when the notion of ourselves and the world goes so inflated that it begins to distort the reality that surrounds us. اصل ریالٹی ہے ہم ہیں کیا, وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ساس بہو میں بھی ہے, یہ شوہر بیوی میں بھی ہے, یہ اولاد اور پیرنٹس میں بھی ہے, بہن بھائیوں میں بھی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کا سٹیٹس بڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, شادیاں ہو جاتی ہیں, کوئی بہت امیر ہو جاتا ہے, کوئی بہت بیئر منیمم پہ رہتا ہے. ایک ہی گھر سے آئے ہوئے ہیں نا سارے. جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں اور کوئی بھیک مانگنے والا آتا ہے اور ہم اس کو دھتکارتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے یہ تو سوچیں کہ چاہے وہ پروفیشنل بھی ہے, کیا اس نے یہ پروفیشن ڈیسائیڈ کیا تھا, اس کے انوائرمنٹ سرکمسٹانسز ایسے بن گئے. کون پسند کرتا ہے کہ اپنے بچے کو لے کے سخت سردی میں سخت گرمی میں وہاں سڑک پہ کھڑا ہو نا. تو دھتکارنا از نو آنسر. یا تو ہم ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز وہ مہیا کریں جو بھی. تو یہ وہ ایگو ہوتی ہے کہ وہ جو نارمل حالات میں, یعنی ایسی کیفیت کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا, اللہ نے آپ کو کوئی درجہ دیا, اللہ نے آپ سے کوئی نیکی کروائی, آپ اس پہ اللہ کے شکر گزار ہو, آپ اس کو انجوائے کریں. آپ کے میرے رب میں تو کسی قابل نہیں تھا, تو نے مجھ سے یہ کام کروایا, اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, اس پہ خوش بھی ہوں, کہیں بھی کہ اچھا اللہ نے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا تھا, میں تو اس قابل نہیں تھی کہ میں یہ کام کر سکتی تھی, میں اپنے غصے کو نہیں کنٹرول کر سکتی تھی, میں کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی, اللہ نے میرے رب نے مجھ سے کرایا. لاسٹ ہی ورک شاپ میں اس نے کسی بات پہ کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو فجر پہ اٹھاتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنی نماز پڑھتی ہوں, ساتھ میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا پیرنٹ ہونے کا فرض ادا کیا, لیکن اگر وہ اٹھ کے نماز پڑھیں گے نا تو تیری توفیق سے. یہ بات ہے نا کہ ہم وہ صحیح پیرامیٹر جو ہے نا ان کو یاد رکھیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, جو میں بار بار انسسٹ کروں گی, کہ جب ہم ایگو کے خطرے سے واقف ہو جائیں, نفس کے شر کو سمجھ جائیں,
تو یہ نہ ہو کہ ہم پھر ایسے گیٹ پہ چلے جائیں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو بھی ہم ریکگنائز نہ کریں، ان کو بھی ہم انجوائے نہ کریں. ایک بیلنس اسٹرائک کرنا پڑے گا نا، ہر وقت کانشیس ہو کے کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے دین کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کریں نا. کچھ لوگ پہ سارا وقت گیٹ میں ہی رہتے ہیں، ٹارچر میں ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں. میں پوچھ رہی تھی کہ یہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ فلاں نے رپلائی نہیں کیا، یہ وہ سوٹ کچھ ہمارے اینڈ پہ بھی یہ ججمنٹل ہونا نہیں ہے یا گمان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری بھی ہو، اور اس وقت یہ ہماری ایگو کا ہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس نے مجھے جواب نہیں دیا. اپنی جگہ مطلب انسلٹ فیل ہوتی ہے، ظاہر ہے اگر آپ نے 2-4 دفعہ اس کو کانٹیکٹ کیا یا اس نے 6 دن جواب نہیں دیا، اور دوسرا اس کی اپنی سچویشنز کو بھی تو ہمیں تھوڑا سا کنسیڈر ہو سکتا ہے. اب جیسے میں ایز ٹیچر اگر کروں تو مجھے بعض دفعہ ایسے اسٹوپڈ کوسچنز آتے ہیں جو میں آنسر نہیں کرنا چاہتی اور میں نہیں جواب دیتی، حالانکہ میرے نمبرز بھی ہیں. مطلب میں اپنی اس پہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں نے اگر کسی کو رپلائی نہیں کیا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں اس میں تھی کسی اکڑ میں یا میں اس میں تھی، میں اس کو رپلائی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ایز اے ٹیچر جیسے آپ کے پاس بہت سے سوال آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں. کوئی ینگ مدر ہے، وہ مجھے پچھلے 1.5 سال سے ایک ہی مسئلہ اپنے بچوں کا بھیج رہی ہے، اور 1.5 سال سے میں اس کو وائس میسج بھی بھیج چکی ہوں، لیکچر بھی بھیج چکی ہوں کہ میں ہر دفعہ اسے جواب دیتی ہوں، چاہے میں 2 دن بعد دوں، ہفتے میں 1 دفعہ دوں، 2 ہفتے بعد 1 دفعہ دوں. جب مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسے فقہی مسئلے، میں ایک لفظ لکھ دیتی ہوں، کائنڈلی کانٹیکٹ. جواب آپ ضرور دیں، آپ استاد ہیں، یا آپ ڈکلیئر کریں. جی میں جیسے وہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں اگر اس کو آنسر نہیں کری، مجھے کہہ رہی ہوں کہ آپ فلاں بندی سے بات کریں. دوبارہ آیا تو میں وہی جو میسج لکھا ہوتا ہے نا اس کو نیچے رپلائی کر کے کہتی ہوں دس. دوسرا یہ کہ ایٹیٹیوڈز بھی تو پتہ چل جاتے ہیں نا، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. ہماری یہ ایگو نہیں ہونی چاہیے. جب ہم ایک اسٹیٹس پہ پہنچتے ہیں ہمیں لوگوں کے سلام کے جواب دینا، ان سے بات اچھی طرح کرنا. اس کی شاید سے رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ میں اب ایک گیدرنگ میں گئی ہوئی ہوں اور وہاں پہ اب 100 لیڈیز ہیں. اب میں نے پیرنٹنگ پہ سیشن لیا. اب اس کے بعد کم از کم 20 لیڈیز میرے ارد گرد سرکل بنا کے کھڑی ہو جائیں گی کہ ہمیں ہمارے سوال کا جواب ملے. میرے لیے مشکل ہے اس وقت. فرض کریں مجھے 5 منٹ میں کہیں جانا ہے. اب اگر مجھے 5 منٹ میں کہیں جانا ہے تو میں نہیں جواب فوراً دے سکتی نا. مجھے کئی دفعہ آرگنائزرز کہتے ہیں آپ چپ کر کے نکل آئے، تو میں ان کو کہتی ہوں میں یہ نہیں کر سکتی. آپ صرف آرگنائز کر دیں، لائن بنا دیں تاکہ میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکوں. یا آپ پہلے اناؤنس کر دیں، مجھے نہ کہنا پڑے. یعنی سسٹم کو صحیح کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے، مدر آ جاتی ہے، اگر آپ نہیں بات کر سکتے آپ کم از کم یہ تو کہتے ہیں کہ میں بھی مصروف ہوں. میرا خیال ہے ان کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہوتی. بیسکلی ڈیپینڈس آن دی سچویشن. دیر آر مینی پیپل جو اپنے نمبر نہیں دیتے، لوگ رینڈملی ان کا نمبر لے لیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کو لٹرلی ہزاروں میں ٹیکسٹ آ رہے ہوتے ہیں، وہ رسپونڈ نہیں کر پاتے. میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی ایگو پہ چیک رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں رسپونڈ کرتا وی شوڈنٹ ٹیک اٹ پرسنلی، اور ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک طرح کروانا ہے. آپ 2 ہی جملے بولتے ہیں، the time taken is the same, it depends on how you say it. ایگزیکٹلی. ٹیچر ہیں، اب ہم کہیں ٹیچر ہوں، میرا نمبر بھی رکھ لو اور میں نے جواب بھی نہیں دینا. سو بیسیکلی ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، تکبر نہیں. سیلف کانفیڈنس اور تکبر کے فرق کو ہم نے ہر وقت انالائز کرنا ہے. ہمارے اندر اسرٹیونیس ہونی چاہیے، ضد نہیں. اسرٹیونیس کیا ہوگی؟ ون ون کریٹ کرتے ہیں. کچھ بات میری مانی جائے گی، کچھ بات دوسرے کی مانی جائے گی. ضد کیا ہے؟ جو میں کہہ رہی ہوں وہی درست ہے اور ایسے ہی ہوگا، بائی ہوک اور بائی کروک. اور اسی طرح سیلف ایشورنس ہونی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جو بھی میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مطلب میں نے صحیح پیرامیٹرز کے مطابق فیصلہ کیا ہے، میں نے اگر اس کو روکا ہے تو صحیح جگہ پہ روکا ہے، کوئی میرے پاس باقاعدہ پرنسپل ہے. بے فکری نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں درست ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک کپل آیا اور وہ پیرنٹنگ کے لیے میرے سے کوئی کوچنگ لے رہے تھے. اب وہ ان کے آپس کے اختلافات بہت زیادہ تھے. ان آپس کے اختلافات میں جب انہوں نے اسکرین ٹائم کی بات کی تو جب میں نے ان کو کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کا جو بھی اسکرین ٹائم ہے یا جو بھی مسئلہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے پرنسپل کیا ہے، کس بچے کو کتنی دیر کے لیے کیا وہ چیز استعمال کرنی چاہیے. پرنسپل کے ساتھ میں نے ان سے کہا گیپ لکھیں کہ گیپ کتنا ہے. پرنسپل تک تو وہ ایگریڈ تھے. پھر میں نے کہا چلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہسبینڈ کیا کریں گے اور وائف کیا کریں گی. وہاں پر ان دونوں میں بہت بڑا اختلاف تھا. اور جب میں ان دونوں کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہسبینڈ کو کیا کرنا ہے اور وائف کو کیا کرنا ہے، اس پہ وہ ایگریڈ نہیں تھے. اور کوئی 1 گھنٹہ وہ اس پہ لڑائی رہی، یا ایک نہ مانے یا دوسرا نہ مانے. ٹھیک ہے، تو میں ان کو بار بار کہی تھی کہ دیکھیں میری آپ میں سے کسی کے ساتھ وہ کوئی لائلٹی نہیں ہے،
میں تو پرنسپل کے مطابق اور آپ دونوں کے حالات اور جو کچھ مجھے آپ دونوں کی پیرنٹنگ سٹائل سے سمجھ آئے گی میں اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں. تو یہاں پر وہ کیا ہو رہا تھا کہ ضد بھی آ رہی تھی, تکبر بھی آ رہا تھا, بے فکری اس طرح کی تھی کہ بھی دونوں یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم اس کو اس طرح سے بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر وہ ایگو کا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ مسئلے کو حل نہیں کر پاتے. ہم نے کہا تھا نا ایگو کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے آپ اپنے فوکس پہ بار بار جاتے ہیں, واٹ از مائی گول. اور میں ان کو بار بار کہی تھی کہ اگر آپ دونوں کے اندر ایک کام کو ڈیوائڈ کر کے وہ ریزلٹ آ جاتا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. یہ نہیں انہیں سمجھ آ رہی تھی. تو ایگو از اینیمی آف وٹ یو وانٹ اینڈ وٹ یو ہیو. جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا دشمن ایگو ہے, اور جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا بھی سب سے بڑا دشمن. کیا چیز؟ جیسے آپ کوئی بھی ماسٹر کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی اپنے اسکل, آپ کوئی کریٹو انسائٹ رکھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, آپ دوسروں کی خیر خواہی کے لیے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہیں پر بھی لائلٹی کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, سپورٹ کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی چیز کو دیر پا بنانا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کسی کام کو ریپیٹ کریں اور اس سکسیس کو مینٹین کریں, ریٹین کریں, اس میں بھی ایگو ہے. جتنے اپرچونٹیز ہیں اور جتنے ایڈوانٹیجز ہیں ان سب کو ریپیل کرتا ہے. میرا خیال سے ان سب چیزوں میں جیسے اگر آپ سپوز کہیں سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی کلاس فیلو ہے اور آپ مطلب جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ کمپٹیشن میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کوئی چیز اس کو آتی ہے, آپ کی ایگو آپ کو اس سے پوچھنے نہیں دے گی. ہاں, آپ کو پتا ہے آپ اس سے لرن کر سکتے ہیں اور آپ کو لرن کرنا بھی ہے. جو آپ کہتے ہیں نا واٹ یو وانٹ, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پہنچنے کے لیے کوئی گول اچیو کرنے کے لیے وہ لرن کرنا ہے, لیکن آپ کی ایگو اس سے پوچھنے نہیں دے گی, آپ کو اس کے سامنے جھکنے نہیں دے گی کہ مجھے یہ آتا نہیں ہے تم مجھے بتا دو. تو یہ دنیا دار لوگوں میں تو پھر بھی چلے ایکسیپٹیبل کسی حد تک ہے, وہاں پہ بھی نہیں ہے, لیکن دیندار لوگوں میں یہ سب سے زیادہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, آپ نے زیادہ زیادہ علم حاصل کرنا ہے, لیکن آپ کی ایگو درمیان میں آ رہی ہے کہ آپ کسی ایسے بندے سے پوچھ نہیں سکیں گے. میں ایک دفعہ کہیں قرآن کلاس لے رہی تھی, کروا رہی تھی دورہ قرآن, تو وہاں پہ شروع میں ہی شاید کوئی چوتھے پانچویں پارے میں کسی نے کوئی ذکر کیا, کوئی بات آئی تو میں نے یوگا کی بات کر دی کہ یوگا حرام ہے. وہاں پہ کوئی 2 ینگ خواتین تھی تو انہوں نے آنا چھوڑ دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ہمارے ایگو کے خلاف اگر کوئی کہتے, جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں اسکالر بہت اسٹرکٹ ہے تو اس کو نہیں سننا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ بات درست کر رہے, ٹھیک ہے مجھ سے بھی نہیں کی جا رہی, دیٹ از ڈفرنٹ, لیکن میں بات تو صحیح لوں نا. اب اسی کی ایکسٹریم فارم جیسے اگر میں اپنا بتاؤں نا تو کچھ عرصے پہلے تک ایسا ہوتا تھا کہ میرے سامنے الوداع کے بارے میں یا استاذہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا تھا تو میں مطلب کہ جیسے کہنا میری ایگو کہ جی انہوں نے کیوں ایسی بات کی, اور میں آئی ووڈ لائک ٹو مطلب کہ میرا دل نہیں کرتا تھا دوبارہ ان سے بات کرنے کو یا اس کمیونٹی میں بیٹھنے کو. پھر مجھے گریجولی لرن ہوا کہ یہ بھی تو میری ایگو ہے نا, آئی شوڈنٹ ڈو لائک دیٹ, کہ ٹھیک ہے کہ مطلب کہ میری بلانگنگ ہے, لیکن یہ کہ ہر ایک سے اس کا پوائنٹ آف ویو سننا, ہو سکتا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو اس کے ذہن میں مطلب کہ اس کا میرا تو حق نہیں بنتا کہ میں اسے کہوں کہ نہیں جی آپ بالکل غلط ہیں, اس کا اپنا سرکمسٹانسز تھے وہ جس سوسائٹی میں اس کی. تو یہ جو بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دین ہر ایک تک پہنچانا ہے, ہمارے اپرچونٹیز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم دیکھیں نا آپ کو ایک بہت اچھا اپرچونٹی کسی کے ساتھ کام کرنے کا مل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا, میں نے نہیں اب جانا. ڈفرینس آف اوپینین ہضم نہیں ہوتا, ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا. بالکل people and situations will never be the way we want them to be. Yes. Accept them as they are but be assertive. Simple. وہی سے اپرچونٹیز نکالنے. It's magnet for enemies and errors. ایگو جو ہوتی ہے, جتنے دشمن ہیں ان کو ہم اپنی طرف کھینچتے جائیں گے, اپنے لیے حالات کو مشکل کرتے چلے جائیں گے. تو جو اپرچونٹی جہاں ہمیں خیر کا ملتا ہے, گھر کے اندر ہے, رشتے دار ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی صحیح رکھیں. ہم سوچیں کہ ہمیں تو آخرت حاصل کرنی ہے نا, جیسے وہ والی جو حدیث بھی ہے اس میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیا کچھ کرتا اور وہ نہیں کرتے ریٹرن میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اگر جو تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہے تو ان کے منہ میں ہم تو اپنا کام پورا کریں, ہمیں تو وہ چیز مل رہی ہے. تو ایگو از اے روٹ آف ایوری کنسیویبل پرابلم. جو بھی مسئلہ آپ سوچ سکتے ہیں اس میں سمجھے کہ ایگو ضرور آئے گا. اگر ہم کسی جگہ اسٹک ہیں, from why we can't win to why we need to win all the times and at the expense of others. جہاں پہ رکاوٹ آ گئی ہے نا اس میں ہمارا ایگو ضرور ہوگا.
جہاں پہ ہم نہیں کامیاب ہو سک رہے, چاہے وہ ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ کوئی اچیومنٹ ہے, کہیں نہ کہیں ہم ایگو کی وجہ سے وہاں پر پھنسے ہوئے ہوں گے. دوسری چیز, لیک ٹو موو, ہم سے آگے نہیں موو کیا جا رہا. فرام وائی وی ڈونٹ ہیو وٹ وی وانٹ ٹو, وائی ہیونگ وٹ وی وانٹ ڈزنٹ سیم ٹو میک اس فیل اینی بیٹر. جہاں سے ہم موو نہیں کر سک رہے, اور پوائنٹ آن وی تھنک سم تھنگ ایلس از ٹو بلیم فار یور پرابلمس. یعنی کہ آپ بس یہ 3 یاد رکھیں, اسٹک آپ ہوئے تو ضرور دیکھیں ایگو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہی بات ہے کہ آپ سے لیسن نہیں پلان کیا جا رہا, آپ کسی سے پوچھ نہیں رہے, آپ کو آئیڈیا نہیں آ رہا, آپ کہتے ہیں میں کیوں کسی سے پوچھوں. آپ کوئی چینج چاہ رہے ہیں, وہ بھی نہیں آپ کسی کو کہہ رہے, اچھا نہیں لگے گا. اسٹیگنٹ ہو رہے ہیں, موو آن نہیں کر رہے. مطلب کسی سے جہاں ہیلدی طریقے سے کوئی بات کرنی چاہیے کہ اس کام کو ہم ایسے کر لیتے ہیں, وہ نہیں ہم کرتے. جیسے کوئی پروجیکٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس میں, شروع میں کوئی اگر آپ کو انگیج کرتا ہے لیکن باقی لوگ آپ سے ہیلپ نہیں لیتے, اچھا پھر وہ درمیان میں اسٹک ہو جاتے ہیں, وہ نہیں لیتے. آپ کو نظر آ رہا ہے پروجیکٹ کا, آپ وہ جیسے کہتے ہیں آپ ایک واٹس ایپ گروپ میں ہیں, وہ پروجیکٹ چل رہا ہے, آپ سے وہ ہیلپ نہیں لے رہے اور نہ پوچھ رہے ہیں, نہ جب آپ نے ہیلپ آفر کی اس کے بعد بھی کچھ کر رہے, تو آپ کہتے ہیں کریں پھر خود ہی. اچھا اب ایک اسٹیج آتی ہے وہ اسٹک ہو جاتے ہیں, اب وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا بھی بتاؤ, اب آپ سے رہا نہیں جاتا, اب آپ 2 جملے بولتے ہیں, اب وہ آپ سے دوبارہ ہیلپ کے لیے کہتے ہیں. ایگو کیا کہتی ہے اس موقع پہ, اب ان کو کرنے دو, ان کو لگ پتا جائے کرنے کا کام کیا ہے, کر دیں, ہم کر دیں گے تو کیا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. آبجیکٹو تو آپ کر دیں. اور فرض کریں آپ نے ہیلپ کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ آگے خود ہی لیڈ کرنا شروع کر دیا, جیسے کہیں اٹکے تھے اور آپ نے ان کی گاڑی کو دھکا لگا دیا, اب وہ پھر فل سپیڈ چلنا شروع ہو گیا, پھر وہ آپ کو بھول گئے, پھر کیا کریں؟ کوئی بات نہیں, اگر ضرورت پڑے تو پھر کر دیں. اس لیے کر دیں کہ آپ کا حصہ ڈلے گا, آخرت کے لیے حصہ ڈلے گا, وہ پروجیکٹ اچھا ہوگا. بلکہ میں تو کئی دفعہ اب ایسے سوچتی ہوں کہ اگر آپ کا نام نہیں آئے گا نا تو بہتر ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز محفوظ حالت میں جائے گی. کیونکہ نارملی ہمارے اندر ایگو آتی ہے جب لوگ غلط کرتے ہیں, ارد گرد کچھ ہوتا ہے, وہ اسٹیمولس جاتا ہے اور ہم پھر پرووک ہو جاتے ہیں. تو میں تو اس کو اس طرح سوچتی ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی اچھی کوالٹی ہے نا, تو وہ اللہ کی طرف سے مجھے کچھ ڈائمنڈز ملیں گے. لوگوں کے اس بیہیویئر کو دیکھ کے اس کو میں اگر ریپلیکیٹ کرتی ہوں تو میں نے اپنا وہ ڈائمنڈ لوز کر دیا. مجھے اس کو مینٹین کرنا, اس کو بچانا ہے, اور مجھے اپنی جو بھی اچھی عادت ہے اس کو ہی پریکٹس کرنا ہے, لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھ کے اس کو ریپلیکیٹ نہیں کرنا. اچھا آپ یہ نوٹ کریں, کئی دفعہ جب آپ ایسا کام کریں گے نا اور آپ نے کسی کے سامنے ذکر کیا تو وہ کہیں گے تمہیں ہی بہت شوق ہے اچھا بننے کا. اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ ضرور رجسٹر ہوگا. بلکہ پتہ ہے اس سے نا ہیوملٹی آتی ہے. سو ایگو کیا ہے؟ اٹس اے وائس دیٹ ٹیلز اس وی آر بیٹر دین وی ریئلی آر اینڈ اٹ انہیبٹس ٹرو سکسیس. یہ ایک ایسی آواز ہے جو جتنی ہماری ورتھ ہے نا اس سے بڑھا کے ہمیں دکھاتی ہے. یہ خناس ہے, سینس آف سیلف ہے آپ کا, کیا ہے ورتھ اپنے سیلف, آپ کی سیلف.